الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محرمہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ معزز محتشم ناظرین کرام قدر، آج ہم ایک ایسی ہستی کامل کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر گزاری، ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت اور پھر عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کر کے گمراہو ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راہ نور دیدہ دکھانے کے لیے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کرم نوازی فرمانے کے لیے گزارتی۔ ساری زندگی بھر نکاح نہیں کیا، فراغت نہیں ملی، اسفار کیے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں رہے، تو ایک ایسی ہستی کامل شہر گجرانوالہ کہ ایک معروف بزرگ کشور سلطان الفقراء حضرت بابا جی رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف بابا محمد اسماعیل علیہ رحمہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کا مزار پر انوار گوندلا والا اڈا میں ہے، 1122 کا جو وہاں آفس ہے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ۔ تو حضرت بابا جی رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کے نام کا ادراک اور فہم اس لیے نہیں ہوا وہاں کے لوگوں کو کہ آپ نے ساری زندگی کسی سے کلام ہی نہیں فرمایا، تو وہاں ایک حاجی محمد رمضان نامی شخص تھا، اس نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کا نام محمد اسماعیل ہے، وہ آپ کے پاس رہتا تھا۔ یہ بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2.5 سال معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدم بیٹھے رہے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ کلیر شریف چلے جاؤ، وہاں سے پیدل آپ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کئی سال وہاں بیٹھے رہے۔ وہاں سے اکتساب فیض مکمل ہو جانے کے بعد حکم ہوا کہ پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے چلے جاؤ اور وہاں سے پھر جموں میں پیر روشن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ۔ اب آپ کلیر شریف سے چلتے ہیں پیدل تو دریائے چناب کے قریب حضرت بابا کرم علائی قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف کاما والی سرکار، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ وہاں سے اکتساب فیض کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ جموں پیر روشن شاہ ولی کے مزار میں جا کر وہاں سے مہر ولایت لگوا کر گجرانوالہ میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ آپ وہاں سے پیدل جموں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ گجرانوالہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جموں میں جب ان کی ملاقات ہمارے شیخ کامل حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار ساہو چک شریف سے ہوتی ہے تو عمر کا وہی حصہ تھا، وہی عمر تھی، وہی خد و خال تھے، وہی جسم اطہر تھا۔ اب 62 ایئرز کے بعد، 62 سال کے بعد جب گجرانوالہ میں ملاقات ہوتی ہے تو وہی جسم ہے، وہی خد و خال ہے، وہی عمر کا حصہ ہے۔ تو اب وہاں سے وہ گجرانوالہ گوندلا والا اڈا میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت یہاں GTS کی گاڑیاں بھی یہاں سے نکلتی تھیں۔ کسی سے کلام نہیں کیا، جو لوگ آتے ہیں بس ان پہ نگاہ رحمت فرما دیتے ہیں، نگاہ شفقت فرما دیتے ہیں، کسی سے کلام نہیں فرمایا، کسی سے کھانا نہیں مانگا، کسی سے پانی نہیں طلب کیا۔ استغراق الہیہ کا یہ حال اور غلبہ ہے کہ جو آتا ہے بس کسی سے کلام نہیں فرماتے، دعا فرما دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ 62 سال یہ ہستی کامل
ایک جگہ پہ بیٹھے رہے، نہ مکان تعمیر کیا، نہ رہن سہن کے لیے جگہ بنائی۔ جذب و کیفیت کا غلبہ تھا، استغراق تھا، بیٹھے رہے۔ لوگ آتے ہیں ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ مشاہدہ کیا ہے؟ ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغراق، جذب و کیفیت، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، تسبیح و تقدیس میں محو ہے۔ ساری زندگی میں کلام فرمایا تو ساہو چک کے تاجدار حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اور 62 سال میں اگر وہاں سے اٹھے ہیں تو اٹھ کر ساہو چک میں آئے تو اتنے کامل ولی کہ اب ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے والی جو ہستی ہے خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام آج 4 دانگ عالم میں ہے، اور ساہو چک شریف سے آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ شمع رسول کو روشن کیا، اور یہ بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 دن اور 2 راتیں ساہو چک میں جا کر قیام فرماتے ہیں۔ پھر وہاں سے یہاں تشریف لے آئے، گجرانوالہ میں واپس لائے گئے، تو یہاں وہ ججو نامی پہلوان تھا ایک، وہ آپ کے پاس آتا جاتا تھا، آپ کی کبھی کبھار خدمت بھی کرتا، وہاں ہی رہتا۔ چند دن قبل اس کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ تو جب ساہو چک شریف سے واپس پلٹے نا، یہ ساہو چک میں آئے تو آپ نے وہاں دیکھا لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ لنگر کھا رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، محفل سماع ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یہاں کہا کہ آج اللہ نے میرے زہد کو قبول فرما لیا ہے، ساری زندگی میں نے جو رب کی عبادت کی تھی، آج میرا زہد اس امر پر قبول ہوا ہے کہ میرا جانشین مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میری اولاد میں، میرے چاہنے والوں میں، ملنے والوں میرا جانشین کوئی نہیں، صرف ایک صوفی اللہ رکھا صاحب ہے، ساہو چک والے۔ تو 5.5 ماہ یہاں سے جا کر آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا، کچھ نہیں کھایا، اور آپ بیٹھے رہتے بس۔ حضرت صوفی احسان الہی صاحب سجادہ نشین آستانہ علی ساہو چک شریف، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی مرتبہ کئی دفعہ جا کر وہاں آپ کو غسل بھی کروایا، آپ کو کھانا بھی پیش کیا، چائے بھی پیش کی، تو بس آپ بیٹھے رہتے۔ موٹی موٹی سرمگی آنکھیں تھیں، چہرہ نورانیت والا تھا، اور جسم اتنا خوشبودار تھا کہ کبھی انہوں نے کوئی عطر نہیں استعمال فرمایا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبوئیں آتی تھیں، مہک اٹھتی تھی۔ اور سخت گرمی میں بھی آپ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں تو گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور سخت سردی اور جاڑے میں جا کر بیٹھے ہیں، باہر ہی آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو کبھی سردی بھی نہیں لگتی تھی۔ تو یہی اللہ کے ولی کا خاصہ ہے، روحانی طاقت تھی، جسمانی طاقت اپنی جگہ، روحانی طاقت تھی، جو کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ اولیاء اللہ کو روحانی طاقت سے معمور فرماتا ہے۔ اب 5.5 ماہ ساہو چک سے جا کر انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور جان آفرین کے سپرد کر دی، اور آپ نے اپنے وصال سے قبل اپنے جانشین، اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ نے جا کر چمچ سے پانی بھی ان کے منہ میں ڈالا، اور صبح 9:15 پر 4 مارچ 1979 کو آپ کا وصال ہوا۔ دن 2 بجے حضرت صوفی احسان الہی صاحب، چودھری محمد فیض اللہ صاحب کانگو، اور وہ ججو پہلوان صاحب، انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز مغرب کے بعد اب یہ ایک تشویش تھی کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ اب حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کون آگے بڑھ سکتا یا کہہ سکتا تھا؟ تو حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ سعید احمد مجددی صاحب کو بلایا جائے۔ ابو البیان علامہ سعید احمد مجددی صاحب کو بلایا گیا، اور انہوں نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور پھر نماز عشاء کے بعد آپ کو
جس مقام پر آپ بیٹھا کرتے تھے 62 سال گزارے، وہیں آپ کا مزار بنایا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کا مقام یہ مقام تھا کہ آپ کے عقیدت مند اور آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں کی شان اور مقام یہ ہے، تو آپ نے ساری زندگی فذکرونی 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 کے تحت گزاری۔ اذکرکم کا وعدہ اللہ نے مکمل فرما دیا۔ ایسی ہستی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فرمایا گیا شام میں ابدال رہتے ہیں، جن کی صدقے سے، جن کی توفیل سے اللہ بارشیں برساتا ہے۔ تو یہ تو آپ تو اس وقت کتب کے مقام پر فائز تھے اور قلندر زماں تھے، اور لوگوں نے آپ سے دور و نزدیک سے آ کر فیض حاصل کیا، اور ہمہ وقت چہرے کا جو جلال تھا اور فنائیت تامہ تھی کہ نہ سردی کا فکر نہ گرمی کا فکر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے مولا کا نام ایسے جپ کہ تو دنیا سے بھی کٹ جائے، اور دنیا سے تو کیا تو خود سے بھی کٹ جائے۔ بس آپ نے اس طرح اپنے رب کا نام جپا، اللہ کا ذکر کیا کہ دنیا سے بھی کٹ گئے، اپنے آپ کی بھی فکر نہیں، اپنے جسم کی فکر نہیں، کھانے پینے کی فکر نہیں، مکان کی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، نکاح فرمایا ہی نہیں، اولاد ہے ہی نہیں، اور ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ تو ناظرین کرام، جو اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ قلندر بھی جذب و مستی میں آپ اپنی نظیر ہوتے ہیں، بے مکاں ہوں تو ہوں مگر لا مکاں کے بصیر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔